اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين صدق اللہ العظیم۔ پچھلے سبق میں دو قوموں کا تذکرہ ہوا، ایک حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا اور ایک حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا۔ دونوں کا کیا انجام ہوا یہ بھی آپ کے سامنے آیا۔ بتائیے بھائی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیا سزا دی؟ ماشاءاللہ، ہوا کے ذریعے سے اللہ نے تباہ کیا۔ کس نے کہا ہے؟ ماشاءاللہ، بچہ غور سے سنتا ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیا سزا دی؟ چیخ کے ذریعے اللہ نے تباہ کر دیا۔ ایک بات اس وقت یہ رہ گئی تھی کہ ہمارے یہاں جب کوئی طوفان آنے والا ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں وائرل ہوتی ہے کہ بھئی یہ پڑھو وہ پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ جب طوفان آتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑتے۔ پڑھی کہ نہیں ہے حدیث بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑتے۔ نمبر 2، یہ دعا یاد کر لیجئے، بہت سو کو یاد بھی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا پڑھتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ پڑھو میرے ساتھ، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ترجمہ ہے، اللہ تو اپنے غصے سے ہمیں ہلاک مت کر، ہمیں مت مار، ولا تہلکنا بعذابک، اور تیرے عذاب کے ذریعے سے تو ہمیں ہلاک مت کر، اور اس سے پہلے تو ہمیں عافیت دے دے۔ اتنی جامع دعا ہے، اس لیے اس دعا کو یاد کر لیں۔ یہ دعا ترمذی شریف کے اندر ہے۔ دوسری بات، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے ایک بات سنا دوں۔ جب قوم تباہ ہو گئی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جس طرح جب کھیت کے چاروں طرف جو کانٹے ہوتے ہیں سوکھ کر چورا چورا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو بھی اس طرح کر دیا تھا عذاب کے بعد۔ تو حضرت صالح علیہ السلام قوم جب تباہ ہو گئی تو قوم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم سے کہہ رہے کہ میری قوم، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، لیکن تمہیں ہم جیسے لوگ اچھے نہیں لگتے تھے، ہم اچھی باتیں سناتے تھے، تمہیں ہماری بات سمجھ میں آتی نہیں تھی۔ میں سنانا کیا چاہتا ہوں وہ سمجھیے۔ یہاں بہت سے مفسرین نے یہ بحث کی ہے کہ جب وہ مر گئے، حضرت صالح علیہ السلام ان سے بات کر رہے ہیں، تو کیا مردے ہماری باتیں سنتے ہیں؟ ایک بحث یہ چھیڑی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس بحث میں ہمارا نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب بتائیے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ارے بولو نا بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ سنتے بھی ہو تو جواب تھوڑی دیتے ہیں، جواب تو دیتے نہیں ہیں۔
ایک مولانا ہمیشہ ممبر پر بیٹھ کر ایسے ہی مسئلے چھیڑتے، لطیفہ سنا رہا ہو، تو جو سامعین تھے ان میں نوجوان کچھ من چلے تھے، وہ نوجوان کہنے لگے یار مولانا ہمیشہ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں اور ریپلائی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، مولانا کچھ بتاتے نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ نوجوانوں نے ایک دن پلان بنایا کہ مولانا کا نام تھا عبد الغفور، کہ مولانا جب قبرستان کے پاس سے گزریں گے تو ہم لوگ قبرستان کی دیوار کے پیچھے چھپ جائیں گے۔ مولانا قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزرے، وہ پیچھے چھپ گئے۔ مولانا نے اپنی عادت کے مطابق سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اندر سے ان نوجوانوں نے جواب دیا وعلیکم السلام یا عبد الغفور۔ جیسے ہی مولانا نے سنا، مولانا بھاگے اور بستر اوڑھ کر ایسا سوئے کہ اس کے بعد کبھی یہاں بیٹھ کر وہ بحث نہیں کی۔ اس لیے ایسی بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ جس بحث میں ہمارا نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو۔ بس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ قبرستان جاؤ تو یہ دعا پڑھو السلام علیکم یا اہل القبور، ختم۔ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، آقا نے کہہ دیا کہ یہ دعا پڑھو، ہم پڑھیں گے، اس سے آگے کی بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ نوجوان جب سوال کرتے ہیں تو میں فوراً ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ اس سوال میں تمہارا کیا فائدہ ہے، نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، ایسے سوالات کیوں کرتے ہو؟ اس لیے ایسا سوال کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے آج کے سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے مقام پر پیدا ہوئے اور کس کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ بولو بھائی، آزر۔ کون تھا یہ آزر؟ بت بنانے والا، اتنا سب کو معلوم ہے۔ جبکہ اس سے آگے بات یہ ہے کہ وہ آزر چونکہ سب سے بڑی جو مندر تھی اس کا مہنت تھا، سند سے اوپر ہوتا ہے مہنت، وہ مہنت تھا۔ اور اس زمانے میں اور آج بھی ایسا ہے کہ جو مہنت ہوتا ہے اس کی بات پبلک مانتی ہے، اس کے اشاروں پر پبلک چلتی ہے۔ تو نمرود کو چونکہ حکومت کرنی تھی، نمرود کو حکومت کرنی تھی تو سیاست کے فن کو جانتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ جب تک آزر کو میں اپنے اعتماد میں نہیں لاؤں گا اور آزر کو میں خوش نہیں رکھوں گا تب تک پبلک میری سائیڈ میں نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے اس نے آزر کو پیسوں سے، سونے سے، چاندی سے، زیورات سے، جواہرات سے اس نے تولا ہے۔ تولا کا مطلب یہ ہے ریل پیل کر دیے، جتنا پیسہ چاہے لے جا، بس خالی میرے فیور میں بات کر۔ کیا فیور میں بات کر؟ یہی کہ نمرود بھی خدا ہے۔ وہی بات کہ نمرود کی شکل میں اللہ اس دھرتی پر اتر آیا ہے، یہ عقیدہ آزر نے پبلک میں ڈالا تھا اور آزر کے ذریعے نمرود نے ڈلوایا تھا۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف بت بنانے والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ نمرود کا جو رائٹ ہینڈ تھا اس کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ کوئی معمولی نہیں تھے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی جھوپڑے میں رہنے والے بندے نہیں تھے، آزر کے گھر میں رہتے تھے۔ اور آزر تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آزر کتنا مالدار ہوگا جب وہ اس کا رائٹ ہینڈ ہے اور اس مندر کا مہنت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسباب جو راحت کے اس کے پاس کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب کچھ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو سمجھ عطا فرمائی تھی، نوجوان بیٹھے ہوئے نا، 20-25 سال کے نوجوان یا 30 سال کے نوجوان ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 20 سال سے اوپر ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، پوری سوسائٹی کا جائزہ لیا کہ یار میری جو سوسائٹی ہے اس میں لوگ کتنی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، میری قوم کے بت کتنے ہیں، میری قوم کے معبود کتنے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا تو پتہ چلا میری قوم کے 3 معبود ہیں۔ کتنے ہیں بھائی؟ 3۔ نمبر 1، میری قوم کا ایک آسمانی معبود ہے۔ آسمانی معبود چاند، سورج اور ستارے، یہ آسمانی معبود۔ اور ایک زمینی معبود ہے، وہی مورتیاں۔
اور تیسرا خود نمرود۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا بھی ہوگا، غور کیا کہ یار ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ معبود کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تینوں کی پول کھولنے کے لیے، تینوں کی حقیقت کھولنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو طریقہ دیا ہے وہ طریقہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ ابھی جو 7واں پارہ میں نے پڑھا اس میں پہلا معبود جو آسمانی معبود تھا اس کی حقیقت کھولنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، بھیڑ جمع کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بھیڑ میں کھڑے ہو گئے۔ بھیڑ میں کھڑے ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ستارے کی طرف اشارہ کیا، اور ستارے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد پبلک سے کہا کہ یار یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ کیا کہہ رہے؟ یعنی وہ حقیقت میں میرا رب تو نہیں ہے، وہ تو رب نہیں مانتے، لیکن پبلک سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کہ یہ ڈوبنے والا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ اب وہ جو بھیڑ کھڑی تھی نا، بھیڑ کی سمجھ میں بات تو آ رہی ہے کہ ابراہیم صحیح کہہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھ کر جب چاند طلوع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا، ڈوب گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بھی کیسے رب ہو سکتا ہے۔ دوسرے دن جب سورج نکلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ہمارا بڑا رب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بڑی آب و تاب کے ساتھ نکلا ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی ہمارا رب ہو سکتا نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا، جو آسمانی معبود تھے اس کی بولو حقیقت سامنے لے آئے کہ تمہارے آسمانی معبودوں کی یہ حقیقت ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا تو قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ پبلک بجائے اس کے کہ سمجھتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرا رہی ہے۔ کیا ڈرا رہی ہے کہ ابراہیم تو جن معبودوں کو برا بلا کہہ رہا ہے تجھے معلوم ہے وہ تجھے نقصان پہنچائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جملہ کہا قرآن مجید نے نقل کیا ہے، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ۔ قرآن کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ڈرنا مجھے نہیں چاہیے، تمہیں ڈرنا چاہیے۔ تم ایک اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو اور تم ڈرتے نہیں ہو، اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ تو ڈر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بہت بڑا پیغام دیا ہے اس آیت میں کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کا ڈر اس وقت ہے جب اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جس دن ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا دوسروں کا ڈر نکل جائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑا سبق دیا۔ بہرحال یہ آسمانی معبود کی حقیقت تو کھول دی۔ اب زمینی معبود کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہے کہ جب میلے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ آپ کہیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے، کیسے کہہ دیا بیمار؟ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جواب جانتے ہیں نا بھائی؟ نہیں جانتے؟ بیمار دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک جسمانی بیمار اور ایک روحانی بیمار۔ تو بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام روحانی اعتبار سے بیمار تھے یا نہیں تھے؟ یعنی دل آپ کا رو رہا تھا کہ نہیں رو رہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرے تو ہوئے بیمار؟ یہاں سے علماء نے ایک نقطہ لکھا کہ اگر آپ کوئی ایسا لفظ کہتے جس کے دو میننگ نکلتے ہو، سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے، آپ کچھ اور لے رہے ہیں، تو اگر آپ اس وقت مظلوم ہیں تو اس وقت آپ کے لیے اس طرح کرنا جائز ہوگا۔ آپ مظلوم ہیں، آپ حق پر ہیں، تو آپ کے لیے ایسا کرنا جائز ہوگا۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے ہجرت کر کے تو ایک صاحب راستے میں ملے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، وہ مشرک تھا۔ تو اس نے پوچھا یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا رہبر ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کیا کہا؟ رہبر ہے۔ تو رہبر کے دو میننگ ہوئے نا، ایک تو دنیاوی اعتبار سے راستہ بتا رہا ہے اور ایک
اخروی اعتبار سے راستہ بتایا، وہ یہ سمجھا کہ یہ دنیاوی اعتبار سے کوئی گائیڈ کرنے والا بندہ ہوگا، وہ آگے نکل گیا۔ ایسا جملہ کہا جس کے دو میننگ نکلتے ہیں، تو کوئی حق پر ہو اور حق پر ہونے کے وقت اگر اس طرح کوئی جملہ استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے استعمال کرنے کی گنجائش، لیکن اگر حق پر نہ ہو تو اس وقت اس طرح حیلے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، مثال کے طور پر میں مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ نے کسی کا کھا رکھا ہے، پیسے ہڑپ کیے ہیں، کیس چلا، آپ کو لے جایا گیا کورٹ میں، جج صاحب نے کہا کہ اس کے پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ کہہ رہے نہیں ہیں، اور آپ مراد کیا لے رہے؟ جیب میں نہیں ہے، گھر پہ ہے۔ کیا مراد لے رہے بھائی؟ جیب میں نہیں چلے گا، اس لیے کہ آپ یہاں حق پر نہیں ہیں۔ جب حق پر نہ ہو تو اس طرح کا جملہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں۔ اب وہ تو نکل گئے سب میلے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ سب کو توڑ پھوڑ کر جو بڑے والا تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ وہ میلے سے آئے، دیکھا یہ منظر، تو ایک نوجوان نے کہا ہاں فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ ابراہیم ہمیشہ ہمارے بتوں کے بارے میں بولتے رہتا تھا، وہی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ میں ان کی زمین معبود کی حقیقت کھول کر رکھ دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کس نے کیا؟ تو کہا فعلہ کبیرہم فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا اس بڑے نے کیا، پوچھ لو اس سے۔ لوگ کہ بھئی یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو۔ قرآن کہہ رہا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، قرآن کہہ رہا ہے ان کے دلوں نے، ان کے ضمیر نے اندر سے کہا کہ تم ظالم ہو۔ تم کیسے ظالم ہو کہ تمہارا ضمیر کہہ رہا ہے کہ یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، پھر بھی تم اس کی عبادت کر رہے ہو۔ لیکن پھر بھی قوم نہیں سنبھلی۔ لیکن اللہ کیسا نظام بناتا ہے۔ آپ نے 4-5 سال پہلے ایک بہت بڑے سیاسی شخصیت کا بھتیجا، اس کے ایمان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا بمبئی میں۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ وہ گنپتی جس کو ہم بولتے ہیں گنیش، وہ خود مورتی لے کر جا رہا تھا اپنی گاڑی میں۔ اس کی گاڑی کا پیچھے کا جو دروازہ تھا وہ کھلا تھا اور مورتی رکھی ہوئی تھی۔ گاڑی اس کی ٹکرائی، ایکسیڈنٹ ہوا، مورتی گر گئی۔ اب جب مورتی گر گئی تو ٹوٹ گئی۔ اب یہ نوجوان اترا، اس نے مورتی کو دیکھا۔ اللہ رب العزت ہدایت دینے پر آتے تو کیسے دیتے ہیں؟ اس نے دیکھا، اس نے کہا یار یہ کیا میری حفاظت کرے گا؟ میں اس کی حفاظت کر رہا اور یہ ٹوٹ گیا، اب اس کو جوائنٹ کرنا پڑے گا۔ اس کی ضمیر نے کہہ دیا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، معبود کوئی اور ہے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا، بال ٹھاکرے کا بھتیجا تھا وہ۔ اللہ رب العزت جب اسلام دینے پر آتے تو اس طرح دیتے ہیں۔ بہرحال تو اس قوم کو پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب یہ کارنامہ جب لوگوں کے سامنے آیا تو اب لوگ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم کو سزا دی جائے، اور نمرود بھی چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم کو سزا دے، لیکن کیسے دے گا؟ اس لیے کہ رائٹ ہینڈ کا بیٹا ہے، معمولی بندہ نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگا دے اور اس کو ختم کر دے۔ اس لیے اس نے پہلے اپنے دربار میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تیسرا بھی ہاتھ میں آیا ہے، موقع ہاتھ لگا ہے، دو کی تو حقیقت سامنے آ گئی، اب تیسرے کی حقیقت بھی سامنے آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا تو مجھے رب نہیں مانتا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک کو بلایا قتل کر دیا اور ایک مجرم کو بلایا چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود ہے بہت ہوشیار۔ کیا ہے بھائی؟ اس لیے کہ پبلک کو بیوقوف بنانے کا فن اس کے پاس ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بات گھما دی۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ پوائنٹ۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب سامنے والا ہم کو پھنسانے پر آتا ہے تو ہم اور پھنستے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر یہ کہتے ہیں کہ بیوقوف زندہ کرنا اور موت دینے کا مطلب یہ تھوڑی ہے، تو کیا ہے؟ وہ اس بات میں ایسا الجھاتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات پلٹ دی اور فوراً کہا کہ ارے اچھا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لا کر دکھا دے۔
تو اب قرآن کہہ رہا ہے فَبُهِتَ الَّذِي کفر، اب یہ حق کا بکا رہ گیا، لاجواب رہ گیا، یہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ قوم سمجھ گئی کہ یہ بھی معبود نہیں ہو سکتا ہے، تو تینوں معبودوں کی حقیقت سامنے لے آئے۔ اب قوم کہہ رہی ہے کہ بھئی اب ان کو جلا دو، ان کو سزا دو۔ نمرود کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ اب میری کرسی خطرے میں ہے، اور سیاست دانوں کے لیے سب سے بڑا یہی مسئلہ ہوتا ہے، کرسی خطرے میں ہے۔ اس کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ کرسی خطرے میں، اس نے کہا آگ جلاؤ۔ آپ سارے واقعات جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ مجھے جو سنانا ہے وہ الگ سنانا ہے۔ کیا سنانا ہے؟ علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ علامہ اقبال نے قرآن کی حقیقت کو کیا سمجھا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ کیا کہہ رہے علامہ اقبال کہ یہ ابراہیم کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ نچوڑ پیش کر دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عاشق تھے۔ کون تھے بھائی؟ عاشق تھے، اللہ سے عشق کرنے والے۔ علماء بیٹھے نقطہ زیادہ جانیں گے، بیچارے ہمارے عوام تو نہیں سمجھ پائیں گے۔ عشق لائے، عاشق نہیں کہا۔ کیا کہا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اور عشق یہ مصدر ہے، مصدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عشق جہاں سے پھوٹتا ہے، عشق جہاں سے نکلتا ہے۔ تو یہ کہا کہ ابراہیم صرف عاشق نہیں تھے، عشق وہاں سے نکلتا تھا، اس لیے کہ اگر یہ عاشق نہ ہوتے اور عقل کا استعمال کیا ہوتا تو عقل اس وقت سوچ رہی ہوتی کہ کودوں یا نہ کودوں۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے اتنا کیا، تیرے لیے میں نے بتوں کو توڑا، تیرے لیے میں ذلیل ہوا، اب یہ تو نے وقت دکھایا کہ تو مجھے آگ میں ڈلوا رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، عقل کا استعمال نہیں کیا، عاشق تھے تو کود پڑے آگ کے اندر۔ اور ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ اگر دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ سے عشق کا رشتہ رکھو۔ کون سا رشتہ؟ اور ہمارا رشتہ کون سا ہے؟ بولو بھائی، ارے بولو نا بھائی۔ خود غرضی کا۔ کون سا؟ خود غرضی کا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کیسے 5 وقت کی نماز پڑھی، دعائیں مانگتا ہوں، پھر بھی اللہ میرے گھر سے بیماری دور نہیں کرتا۔ ایسا ہی کرتے ہیں نا بھائی، ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں مفتی صاحب، پھر بھی گھر سے بیماری دور نہیں ہوتی۔ اتنا میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ میری دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ تو بھائی بتا تو صحیح، رشتہ کون سا ہے اللہ کا؟ اللہ سے تیرا یہ سودے بازی کر رہا ہے اللہ سے؟ اللہ سے سودے بازی ہو رہی ہے ہماری؟ اللہ سے سودے بازی نہیں ہوتی، اللہ سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے محبت کا ہو، ہمارا رشتہ اللہ سے خود غرضی کا نہ ہو، ورنہ نوجوان 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد انتظار میں ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ یہی ہو رہا ہے نا بھائی، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ سے ہمارا رشتہ عشق کا ہے، اللہ رب العزت کہیں گے کہ یہاں مر جاؤ تو ہم مر جائیں گے، اللہ کہیں گے یہاں یہ کرو تو ہم وہ کریں گے۔ اس لیے علامہ اقبال کا شعر میں نے پچھلے سال بھی سنایا تھا آپ کو، کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے، ضرورت سجدہ کرواتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیسا شعر ہے، جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ میں نے پچھلے سال 28ویں روزے کو بمبئی میں ایک خانقاہ میں بہت بڑے شیخ ہے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کے شیخ ہے شیخ ہارون صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ 20-25 منٹ بات کیجئے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کی موجودگی میں لمبی گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، میں نے صرف یہ شعر پڑھا، صرف یہ شعر پڑھا۔ میں نے کہا کہ یہ شعر پڑھتا ہوں، اس کا مطلب بیان کرتا ہوں کہ کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے، ضرورت سجدہ کرواتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ وہ شیخ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی ہچکیاں بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے ان کو تسلی دی کہ شیخ یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ فرمانے لگے، جب وہ اٹھے دعا کے لیے، کہا آپ دعا کروائیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں آج تک کے سجدے ضرورت کے تھے یا اللہ کے لیے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سوچے کہ یہ سجدے کون سے ہے، یہ نمازیں کون سی ہے، ضرورت کی ہے یا اللہ کی ہے؟
اللہ کے لیے ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نچوڑ ہے، پوری زندگی کا، پوری سیرت کا نچوڑ ہے کہ ہمارا تعلق بھی اللہ سے اس طرح کا ہو جائے کہ ہماری ہر عبادت اللہ کے لیے ہو جائے، اس کے پیچھے اور کوئی مقصد نہ ہو۔ بھئی اذکار بھی پڑھتے ہیں نا، دعائیں بھی مانگتے ہیں یا وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، تو ہم لوگ اس کے پیچھے ایک مقصد کو لے کر پڑھتے ہیں، ہے نا بھائی؟ درود پڑھو رزق میں برکت ہوگی۔ بھئی درود پڑھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، تو اللہ تجھ پر رحمتیں اتاریں گے۔ اس مقصد سے پڑھ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے۔ تو درود پڑھنے کا یہ مقصد ہے۔ نماز پڑھ تو کیوں پڑھ؟ اللہ کا قرب ملے گا، اس لیے تھوڑی کہ میری دکان چلے گی۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے کہ ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے، اس لیے آج سے عہد کر کے اٹھے کہ آج سے میری عبادت صرف کس کے لیے ہوگی بھائی؟ اللہ کے لیے۔ پھر اللہ کچھ دے یا نہ دے، اللہ بڑا کریم ہے، ہم کمزوروں کو نوازتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ آخری امت ہے، یہ میرے حبیب کی آخری امت ہی ہے، اخیر کے لوگ ہیں۔ اللہ ہماری عبادتوں کو ضائع نہیں کرتا، پھر بھی دے دیتا ہے۔ اللہ چاہتا امتحان لینا تو کیسا سخت امتحان لے سکتا تھا، اللہ کس طرح آزمائش میں مبتلا کر سکتا تھا۔ میں نے کل دعا میں سنایا آپ کو، کل دعا کروائی میں نے جمعہ میں کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھا ملک شام کے مسلمانوں کا، جب پہلی افطاری کر رہے تھے تو وہ ویڈیو والا بتا رہا ہے کہ پچھلے سال وہ لوگ اس عمارت میں رہتے تھے، اس بلڈنگ میں رہتے تھے، اور اس سال یہ لوگ کیمپ میں رہ رہے ہیں، ٹینٹ میں رہ رہے ہیں، اور کیسی حالت ہے، وہ لائٹوں سے بالکل جو ہے روشن مزین وہ عمارتیں، اور یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن ان لوگوں کی دل کی کیفیت تو دیکھیے کہ کیسی کیفیت ہے کہ وہ اس روزے کی افطار کے وقت اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے۔ کیسی کیفیت ہوگی ان کے دل کی، کیسا ایمان ہوگا۔ یہ نہیں کہا اللہ سے کہ اللہ سب کچھ چھین لیا، اب تو ہمیں رمضان کا مہینہ دے رہا ہے اور اب کہہ رہا ہے روزہ رکھو، نہ لائٹ ہے، نہ سونے کے لیے بستر ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، اور ملبوں کے اوپر تراویح پڑھ رہے ہیں، ملبوں کے اوپر کھلی فضا میں، کوئی پتہ نہیں ہے کب آئے گا بم، کب آئے گی میزائل اور ہمیں تباہ کر دے گی۔ یہ ان کی دل کی کیفیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ یہی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا رشتہ عشق کا فرما دے، اللہ تعالی ہم تمام کو سچی پکی محبت عطا فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کا نام سنتے ہی ہمارے انگ انگ میں ہلچل مچ جائے اور سب کچھ چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مسئلہ سنا دوں، مجھے لگتا ہے شوق تو بہت ہے لوگوں میں، لیکن چونکہ بیچارے یہ جاب والے آتے ہیں نا تو ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، مشکل سے بیچارے آتے ہیں، اس لیے ان کا خیال بہت ضروری ہوتا ہے، اور مسلیوں کا خیال، سامعین کا خیال جتنا رکھا جائے گا اتنا شوق سے سننے آئیں گے۔ 1 گھنٹہ میں سناؤں گا تو آدھے گھنٹے کے بعد سب ایک ایک کر کے روانہ ہو جائیں گے، اس لیے یہ جو بھائی آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری اس اجلاس کو قبول فرمائے۔ آپ ایک مسئلہ سمجھیے، روزے کی حالت میں غلط چیز سوچنے کی وجہ سے منی نکل آئی، تو یاد رکھیے روزے کی حالت میں غلط چیز سوچنے کی وجہ سے اگر منی نکل آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر بیوی کو ٹچ کیا اس نے، چاہے بوسو کنار کیا یا شہوت سے چھوا اور منی نکل آئی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا کرنی ہوگی، بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر بیوی سے ہم بستری کر لی تو پھر قضا بھی کرنی ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ جوان ہے تو صرف 2 مہینے کے مسلسل روزے، کیا ہے؟ جوان ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے، اور بوڑھا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ایک لطیفہ سنا دوں، ایک صاحب یہ کہنے لگے کہ یہ مسئلہ تو جوانوں کے لیے ہے، آپ نے بوڑھے کے لیے کہہ دیا۔ تو میں نے کہا کہ صحابہ کرام کے دور میں جب یہ مسئلہ پیش آیا تھا تو وہ صحابی بوڑھے تھے۔ اللہ کا نظام دیکھیے،
کہ جب مسائل صحابہ کرام کے ذریعے سے پیش آیا، اللہ نے صحابہ کرام کو جو چنا ہے نا کہ بھئی یہ موقع پر کیا رہبری ہوگی ہمارے لیے، تو صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمیں کیسی کیسی رہبری فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔